آیت نمبر 67. وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی، یا اے میرے بیٹو. یہ 3 الفاظ ہیں. یا کا مطلب کیا؟ اے. اچھا آگے کیا ہے اصل میں؟ بنینا. یا تو یا کا معنی میرے، اور بنین یہ جمع ہے ابن کی، ابن ایک بیٹا، بنین کئی بیٹے. لیکن جب بنین کے بعد یا آئی تو بنین کے آخری نون کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. اب کیا ہو گیا؟ یا اور یا کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، ان کو ملا دیا گیا. کیا ہو گیا؟ یا بنی یا. تو اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے. باب دروازہ، واحد ایک. وادخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے، مختلف دروازوں سے. ابواب جمع ہے کس کی؟ باب کی. وما، اور نہیں، اغنی، میں کفایت کرتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی. من جو ہے زائدہ ہے تاکید کے لیے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ اغنی، میں تمہیں، تم اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا میں تم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکوں گا. ان الحکم الا للہ، یہ انی اصل میں کیا؟ ان، نون کے نیچے کسرہ، زیر تو آگے ملانے کے لیے آئی، ورنہ یہ ان ہے. اور ان کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر. لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. نہیں ہے الحکم، فیصلہ کرنا، الا مگر، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. للہ 2 الفاظ ہیں، لام اور اللہ. علیہ، اسی پہ، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، علی اور ہو. اسی پہ توکل تو، میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا. وعلیہ، اور اسی پہ، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اب ان کو رخصت کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں. نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا الفاظ ہیں العین حق، مسلم شریف، کہ نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے. دین اسلام اس حقیقت کو قبول کرتا ہے، واقعی نظر لگ جاتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جب ہمیں کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو ہم کیا کہیں؟ برکت کی دعا دیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ. کسی کی اولاد آپ کو پیاری لگے، کسی کا گھر آپ کو پیارا لگے، کسی کی گاڑی آپ کو پیاری لگے، کسی کا موبائل آپ کو پیارا لگے، کوئی انسان خود آپ کو پیارا لگے، تو آپ برکت کی دعا دیں تاکہ وہ آپ کے شر سے بچ جائے، نظر بد لگنے سے بچ جائے. اور نظر بد اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین کو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے بچنے کے لیے، ہر زہریلے جانور سے بچنے کے لیے، اور ہر ایسی آنکھ سے بچنے کے لیے جو نظر لگانے والی ہو. اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے نظر بد لگے. فیس بک کے پہ بیٹوں کو خوبصورت بنا کے ان کی تصویریں دیتے ہیں، اپنے گھر کی تصویریں دیتے ہیں. ہم تو خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں نظر بد لگائیں. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو دیکھ یوسف علیہ السلام دیکھیے تدبیر اختیار کر رہے ہیں. انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، باقی اصل معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
لیکن وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. 11 بیٹے نوجوان خوبصورت، تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں نے ایک گیٹ سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میری تدبیر، یہ ہے وہ سبب جو میرے ذہن میں آیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ تم میں سے کوئی ہلاک ہو یا تم سب ہلاک ہو جاؤ تو میری تدبیریں وہاں پہ فیل ہو جائیں گی. تقدیر پہ میرا ایمان ہے، لیکن میرا کام کیا تدبیر کرنا، وہ میں کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں تدبیر اختیار کرو. لیکن ساتھ ساتھ میرا تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ جب اللہ کا لکھا ہوا آ جائے پھر ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں. پھر کوئی ڈاکٹر کام نہیں آتا، پھر کوئی میڈیسن کام نہیں آتی. وما اغنی، میں نہیں کفایت کر سکتا، میں نہیں فائدہ دے سکتا، میں نہیں ہٹا سکتا، عنکم تم سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیء کوئی چیز، ان کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ آ جائے تو میں اس کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی چیز کو تم سے دور نہیں کر سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. تو بتا رہے ہیں کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں حاجت روا نہیں ہوں، میں مختار کل نہیں ہوں. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہ حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے. یہاں پہ حکم سے مراد کون سا حکم ہے؟ کونی حکم. یہاں پہ مراد شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اس میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے مجھے اور آپ کو. اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ جنت میں بھیجے گا. نہیں نماز پڑھوں گا، اللہ کو ناراض کروں گا، ممکن اللہ عذاب دے. لیکن شرعی حکم میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن جو اللہ کے کونی احکام ہیں، کسی کا قتل ہو جانا، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا رزق بڑھ جانا، کسی کا کم ہو جانا، یہ جو کونی احکام ہیں ان میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے، فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے توکل کیا ہے. تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ. یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے ہیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا، یہ ہے توکل. کافروں والا بھی توکل غلط ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے نہیں، ان کا سارا بھروسہ اسباب پہ ہے. اور صوفیوں کا توکل بھی غلط ہے، جو اسباب کو اختیار کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا اعتماد ہے. جبکہ نبیوں کا توکل کیا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، وعلیہ، اور اسی پہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں.